الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، پہلے الحمدللہ رب العالمین اس جملے کا پہلا کلمہ الحمد، اور یہ جو پہلا کلمہ ہے یہ دو کلموں سے مرکب ہے، ایک اور ایک حمد۔ کے حوالے سے بھی میں نے ذکر کر دیا، الف لام کے حوالے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے یہاں الف لام عوضی کا بن سکتا ہے، الف لام تعریفی بن سکتا ہے، اور الف لام تعریفی کے اندر 4 احتمال ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ یہاں پہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر حمد کے حوالے سے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے یہ مصدر ہے حمد، اور یہ حامد ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، محمود ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر الف لام عوضی ہو تو پھر الحمد سے مراد لفظ محمد ہوگا، اور اگر الف لام تعریفی ہو اور یہاں پہ عہد خارجی ہو، کوئی معین ہو، تو حمد سے مراد وہ خاص حمد وہ مراد لی جا سکتی ہے، اور خاص حمد سے مراد ایک یہ بھی احتمال ہے کہ حامد ہونا اللہ کے لیے، محمود ہونا اللہ کے لیے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حمد کے حوالے سے اور مدح کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بعض اعتبار سے ان کے اندر کوئی مشترک چیز بھی پائی جاتی ہے، اور بعض لحاظ سے یہ الگ الگ چیزیں بھی ہیں۔ حمد، مدح اور شکر، عام طور پہ حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تعریف کرنا، اور مدح اس کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور شکر جو ہے یہ جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو عام معنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شکر بھی وہ تعریف کرنا ہی ہے، لیکن ان میں کئی اعتبار سے وہ فرق بھی ہے۔ حمد کا لغوی معنی التعریفات کے اندر علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے، لغت کے اندر یہ حمد کا معنی ہے الثناء علی الجمیل من جہت التعظیم
من نعمت او غیرہا، تعریف کرنا کسی خوبی کے اوپر، کسی خوبی پر تعریف کرنا، لیکن علی جہت التعظیم، تعظیم کے ارادے سے، توہین کے ارادے سے نہیں بلکہ تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنا، اور وہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی طرف سے کوئی چیز ملی ہے یا نہیں ملی، اس کو نہیں دیکھنا، ملی ہو تعریف کی جائے پھر بھی حمد ہے، اور نہ ملی ہو کوئی چیز لیکن کسی خوبی والے شخص کی یا خوبی والی ذات کی، اس کی خوبی پر تعریف کرنا زبان کے ساتھ، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور اصطلاح کے اندر حمد وہ کس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے حمد کی پہلے 5 قسمیں ہیں، ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ حمد اس کی ہیں 5 قسمیں۔ ایک تو حمد ہے، اس کو کہتے ہیں حمد قولی، حمد قولی، قول بولنے کو کہتے ہیں، اور بولنا زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حمد قولی کیا ہوتا ہے؟ حمد قولی اسے کہتے ہیں کہ زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے ان لفظوں سے کہ جن لفظوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے نبیوں نے اللہ جل مجدہ الکریم کی تعریف کی، یا یوں کہیں کہ زبان کے ساتھ، زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کی وہ تعریف بیان کرنا جو خود اللہ رب العزت نے اپنی تعریف بیان کی اپنے نبیوں کی زبان پر، تو وہ جو زبان کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد قولی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حمد فعلی، حمد فعلی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، اچھے اچھے کام کرنا، اپنے ہاتھوں سے اچھے کام کرنا، اپنی آنکھ سے کوئی اچھا کام کرنا، اپنے پاؤں سے کوئی اچھا کام کرنا، یعنی اچھے کام کے لیے جانا، یہ پاؤں کے نیکیاں ہیں۔ تو اپنے بدن کے ساتھ، مختلف اعضاء کے ساتھ ظاہری طور پر کوئی کام ایسا کرنا کسی کی خاطر تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو وہ جو کام کرنا ہے رب کی رضا کے لیے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی حمدی ہے۔ زبان سے نہیں بھی کچھ لفظ بولا لیکن کر کے کچھ دکھا دیا تو یہ حمد ہے، اس کو کہتے ہیں حمد فعلی، فعلی، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو۔ حمد قولی، قول ہے بات کرنا، اور فعل ہے کام کرنا، یعنی زبان کے ساتھ تعریف ہو جائے تو وہ حمد قولی ہے، اور اگر کوئی کام کر لیا جائے اور اس کام کے ذریعے تعریف کا پہلو نکلتا ہو اس کو کہتے ہیں حمد فعلی۔ اور تیسری قسم ہے حمد کی، حمد حالی، حمد حالی، یعنی جس طرح زبان کے ساتھ تعریف کرنا وہ بنتا ہے کہ تعریف کی جائے، جس طرح عملی طور پر کام کر کے، نیک عمل کر کے اللہ کی خوشنودی پانا اور یہ تعریف کرنا یہ بنتا ہے، اسی طرح قول اور فعل سے ہٹ کر بھی اللہ رب العزت کی تعریف وہ ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، علی کل حال، کہ ہر حال پر حمدیں اللہ کے لیے۔ تو اس میں ایک قسم وہ ہے حمد حالی۔ حمد حالی کس کو کہتے ہیں؟ حمد حالی کہتے ہیں کہ روح اور قلب کے لحاظ سے
تعریف کرنا، ثنا کرنا، روح اور قلب کے لحاظ سے، روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا، وہ روح اور قلب کے اعتبار سے تعریف کرنا، وہ ثنا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اوصاف پیدا کرنا، اوصاف حمیدہ اور مکارم اخلاق کا اجاگر کرنا، اچھی اخلاق وہ اپنے اندر پیدا کر لینا، اور اللہ رب العزت کے اوصاف کے ساتھ رنگے جانا، جیسے کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگے جانا۔ وہ ایک حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ یہ ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جاؤ، تم اللہ کے اخلاق اپنا لو، جیسے درگزر کرنا تو تم بھی درگزر کو اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت اس کے اخلاق اپنا لینا، اپنے دل کے اندر وہ چیزیں کہ رب کی طرف رجوع کرتے رہنا، اس کی معرفت حاصل کر لینا، کمال حاصل کر لینا، علمی اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، تو اس کو کہتے ہیں حمد حالی، حمد حالی۔ اسی طرح ایک شاعر وہ ان لفظوں کے ساتھ ان تینوں حمدوں کا ذکر یوں کرتا ہے کہ حمد قولی چیست اقرار زباں، کہ حمد قولی کیا ہے؟ حمد قولی ہے زبان کا اقرار، یعنی زبان کے ساتھ تعریف کرنا، یہ حمد قولی ہے۔ حمد قولی چیست اقرار زباں، حمد فعلی طاعت و اعمال دان، اور عمل فعلی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اطاعت کی جائے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کی جائے اور نیک اعمال کیے جائیں۔ حمد حالی اتصاف جان و دل، اور حمد حالی کے حمد حالی یہ ہے کہ دل اور جان کو متصف کر لینا، کس شے کے ساتھ؟ بر صفات پاک برتر ز آب و گل، کہ بندہ پہلے وہ پانی اور مٹی سے مرکب ہے، بنایا گیا ہے کہ پانی اور مٹی کو جب ملایا جائے تو وہ ایک کیچڑ ہے، لیکن حیثیت ابتدا وہ یہ ہے کہ پانی اور مٹی کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے اور وہ اس سے بنا ہوا ہے، لیکن بندہ اپنے اس وجود کو پاک ذات جو سب سے عرفہ و اعلی ہے اللہ جل مجدہ الکریم، اس کی صفات کا وہ پرتو بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں حمد حالی۔ یہ تین قسمیں۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی ایک حمد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حمد لغوی، یعنی لغت کے اعتبار سے جس کو حمد کہا جاتا ہے وہ ہے حمد لغوی، جس کا پہلے بھی ذکر کر دیا کہ صرف زبان کے ذریعے کسی کی اختیاری خوبی پر بحیثیت تعظیم تعریف کر دینا، بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد لغوی۔ اور پانچویں قسم وہ ہے حمد کی حمد عرفی۔ عرف ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ جس کو کہتے ہیں حمد عرفی۔ حمد عرفی کیا ہے؟ کہ منعم کے انعام کی وجہ سے، یعنی عام مشہور یہ ہے کہ تعریف حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد عرفی وہ ہے کہ منعم کے انعام کی وجہ سے، انعام کرنے والا، نعمت دینے والا، وہ کوئی نعمت دے دے، اور چونکہ اس نے نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے عطا کرنے کی وجہ سے منعم کے لیے کوئی ایسا فعل کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے انعام کرنے والے کی تعظیم ظاہر ہوتی ہو۔ انعام کرنے والے کی تعظیم جس فعل سے ظاہر ہوتی ہو اس کو عرف میں کہتے ہیں حمد، وہ زبان سے ہو یا زبان کے علاوہ کسی عضو سے ہو،
تو اس کو کہتے ہیں شکر، یہ حمد کہتے ہیں۔ تو یہ حمد کی ہیں 5 قسمیں، عرف کے لحاظ سے حمد، لغت کے لحاظ سے حمد، اور پھر حمد قولی، حمد فعلی اور حمد حالی۔ اب اس کے بعد وہی حمد کا ایک لغوی معنی وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ الہامیہ کتاب کے اندر یہ حمد کا معنی بیان کیا گیا کہ لغت میں زبان سے تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں، خواہ وہ زبان سے ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو وہ تعریف، یا وہ نعمت کے مقابلے میں نہ ہو۔ یہ لغت کے لحاظ سے ایک معنی الہامیہ کے اندر ذکر کیا گیا، لیکن لغت کا یہ معنی بیان کر کے اصطلاحی معنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اصطلاح میں حمد کہتے ہیں ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان على قصد التعظیم او بالجنان او بالارکان۔ اصطلاح کے اندر تعریف حمد وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو الہامیہ کتاب کے اندر یہ جو بیان ہوا ہے اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، یعنی انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس کام کے کرنے سے پتہ چلے کہ انعام کرنے والا جو ہے وہ بڑا معظم ہے، اس کی تعظیم ظاہر ہوتی ہو، انعام کرنے والے کی تعظیم جس فعل سے، جس کام سے پتہ اس کا چلتا ہو، اس کو کہتے ہیں حمد۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ انعام کرنے والا ہے، وہ نعمت دینے والا ہے، اس کے نعمت دینے والے ہونے کی وجہ سے تعظیم کی بنا پر جو دلالت کرے فعل، اس فعل کو کہتے ہیں کہ یہ حمد ہے، وہ زبان کے ساتھ ہو یا اعضاء کے ساتھ ہو یا دل کے ساتھ ہو، یہ عام تعریف ہے۔ لیکن مختصر المعانی کے اندر علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے جو تعریف کی ہے حمد کی اصطلاحی، انہوں نے تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ الحمد هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ تعریف کرنا، وہ قید لگاتے ہیں کہ حمد اصطلاح میں کہتے ہیں زبان کے ساتھ تعریف کرنا، لیکن کیسے؟ تعظیم کے ارادے پر، کہ وہ اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی وہ چیز عطا کرے اور اس کے بدلے میں تعریف کی جائے، یا کوئی چیز وہ عطا نہ کرے اور عطا نہ کرے اس کے باوجود بھی تعریف کرے، اس کو کہتے ہیں حمد اصطلاح میں۔ عام طور پر تعریف یہی کی جاتی ہے، لیکن ائمہ اور علماء نے یہ حمد کی تعریفیں مختلف انداز میں کی ہیں۔ حقیقی حمد کے لیے ان مختلف تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقی حمد جو ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں تو سمجھیں کہ حقیقتاً حمد ہوئی ہے۔ اور ان شرطوں میں سے ایک شرط وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ حمد کی جائے، زبان کے ساتھ حمد کی جائے۔ جب زبان کے ساتھ حمد کی جائے گی تو کوئی بھی تعریف کرنے والا عالم وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ حمد نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ حمد، یہ پہلی چیز ہے حمد کے لیے۔ اور دوسری شرط وہ یہ ہے کہ علی قصد التعظیم، کہ تعظیم کے ارادے پر تعریف ہو۔ تعظیم کے ارادے پر تعریف ہو کا مطلب کیا؟ کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے لیکن ارادہ جو ہے وہ تعظیم کا نہ ہو، استہزان تعریف کر دے، مذاق کرتے ہوئے کسی کی تعریف کر دے، کوئی جو ہے وہ توہین کے ارادے سے کسی کی تعریف کر دے، تو اس کو حمد نہیں کہتے، وہ حقیقتاً حمد نہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ الفاظ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعریف ہے، لیکن حقیقتاً وہ تعریف نہیں ہے، وہ حمد نہیں ہے۔ اس لیے کہ حمد کی شرطوں میں سے، حقیقی حمد کی شرطوں میں سے
ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو تعریف کی جائے وہ تعظیم کے ارادے پر ہو. تعظیم کے ارادے کے بغیر ہے تو وہ تعریف نہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بزدل آدمی ہو، ڈرپوک ہو، اور پتہ ہے سب کو کہ یہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے. اس بندے کی کوئی یوں تعریف کرے، بظاہر وہ تعریف ہو رہی ہے، وہ تعریف کرے. تعریف کیا کرے؟ کہے کہ یہ تو بڑا شیر ہے، بڑا شیر ہے. تو اب دوسروں کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہے بڑا شیر ہے، لیکن پتہ ہے سب کو کہ یہ شیر ہے نہیں، دلیر نہیں ہے نا، ڈرپوک ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا، اس کے بارے یہ کہہ دینا کہ یہ بڑا شیر اور یہ ببر شیر ہے، تو یہ بات، یہ ظاہری طور پر الفاظ تو تعریف کے ہیں لیکن حقیقتاً وہ حمد نہیں، اس کو حمد نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کوئی جاہل ہے، اور جاہل بھی بہت ہی بڑا جاہل، اتنا جاہل کہ اس کے پاس علم کی ایک رتی بھی نہیں، ذرا بھی علم نہیں ہے، بالکل جاہل ہے. اب اس کو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جناب بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا مفتی ہے، یہ علامہ ہے، اور وہ کہتا ہے یہ بحر قمقامہ، یا کہتا ہے بحر طمطامہ ہے، یہ غزالی دوراں ہے. ایسی بات اس کے بارے کہنا کہ جو جانتا کچھ بھی نہیں، اس کے بارے یہ کہنا، لفظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تعریف ہو رہی ہے لیکن حقیقی حمد جو ہے وہ نہیں ہوگی. حقیقی حمد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو تعریف کی جا رہی ہے وہ تعظیم کے ارادے پر ہو، تعظیم کے ارادے پر ہو. حتیٰ کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے 25ویں پارہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ دخان میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو منکرین ہیں، متکبر ہیں، ابو جہل جیسے لوگ، ان کو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ ذوق کہ چکھ. ذوق کیا چکھ؟ مراد یہ ہے عذاب، دوزخ کا عذاب چکھ لے. ذوق، اس کے ساتھ کیا کہا جائے گا؟ انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو عزیز، عزت والا ہے، اور تو کریم ہے. اب اس کو یہ کہا جائے گا جو کافر ہے، جو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ انکا انت العزیز الکریم. اب اس کو کہنا کہ تو عزیز ہے، تو کریم ہے، یہ تعظیم کے طور پہ نہیں ہوگا، یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. کہ حالت اس کی کیا ہے؟ ادھر اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اسے تکلیف کے اندر ڈالا جا رہا ہے، مبتلا کیا گیا ہے، اور وہ گھبرایا ہوا ہے. لیکن ادھر اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تو عزیز، تو کریم ہے. تو یہ عزیز کریم کہنا بظاہر یہ تعریف ہے لیکن یہ حقیقی حمد نہیں ہے، یہ حقیقی حمد نہیں ہے. یہ جو حمد کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کی حمد کی جائے، اس کے اندر یہ شرطیں ہیں. پہلی بات یہ کہ زبان کے ساتھ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف علی قصد التعظیم ہو، تعظیم کے ارادے پر ہو. کہ جب تعریف کی جا رہی ہو تو ارادہ یہ ہو کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ بڑی عظمت والا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اور عظمت کے پیش نظر تعریف کی جا رہی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں حقیقی حمد. اسی طرح تیسری شرط حقیقی حمد کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو خوبی ہے، جس خوبی پر تعریف ہو رہی ہے، وہ خوبی اختیاری ہو، علی الجمیل الاختیاری، وہ خوبی اختیاری ہو. غیر اختیاری خوبی اگر ہو، کوئی خوبی ہے لیکن وہ اس کے اختیار میں ہی نہیں، اب اس خوبی پر تعریف کر دی جائے اس شخص کی تو اس کو بھی حقیقی حمد نہیں کہتے.
مثلا کوئی یہ کہے حمدت زیدن علی حسنہ، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ حمد کا لفظ اس پر نہیں بولا جا سکتا۔ حمدت زیدن علی حسنہ، کہ میں نے زید کی تعریف کی اس کے حسن پر، کہ وہ بڑے حسن و جمال والے، تو یہ حسن و جمال پر جو تعریف ہوگی وہ حمد نہیں ہے۔ حقیقی حمد کے لیے تیسری شرط وہ یہ ہے کہ وہ خوبی ایسی ہو کہ جس پر تعریف ہو رہی ہے وہ خوبی ایسی ہو جو اختیار میں ہے۔ اب یہ حسن و جمال یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے جو اس کو حسن مل گیا، جیسی شکل اس کی بن گئی وہ اسی طرح کا ہی ہے۔ تو اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا حمدت زیدن علی حسنہ، بلکہ اگر اس کی تعریف کرنی ہو حسن پر تو حمد کی بجائے مدح کا لفظ بول لیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ مدحت زیدن علی حسنہ، میں نے زید کے حسن پر زید کی مدح کی۔ مدح کا لفظ تو بول لیں گے، حمد کا لفظ نہیں، تو یہ فرق ہے حمد اور مدح کے اندر۔ مدح حقیقی اس کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں، لیکن حقیقی حمد کے لیے یہ تیسری شرط ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ ایسی خوبی پر تعریف ہو کہ جو خوبی جو کمال وہ اختیاری ہو، اس کے اختیار میں ہو، اور جو اختیار میں شے ہی نہیں اس ہے وہ خوبی تو ہے، اگرچہ وہ خوبی اس خوبی پر جو تعریف ہوگی وہ حقیقی حمد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ حمدت اللؤلؤ علی صفائی، میں نے موتی کی تعریف کی، میں نے موتی کی تعریف کی اس کے چمکدار ہونے پر، اس کے صاف ستھرا ہونے پر میں نے موتی کی تعریف کی، وہاں یہ حمدت نہیں کہہ سکتے، حمدت اللؤلؤ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حمد کی تعریف کی اس کی چمک پر، اس کے صاف شفاف ہونے پر، بلکہ اس کے لیے لفظ بولا جائے گا اگر تعریف کرنی ہے تو کہا جائے گا مدحت اللؤلؤ علی صفائی، میں نے موتی کی تعریف اس کی آب و تاب پر، چمک پر میں نے مدح کی۔ مدح کا لفظ بولا جائے گا، حمد کا لفظ نہیں، کیونکہ حقیقی حمد کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس خوبی پر تعریف کی جا رہی ہے وہ خوبی اختیاری ہو، اختیار میں ہو تو اس پر، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ، کہ میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم پر، اس کے عمل پر، اس کے کرم پر کہ وہ بڑا سخی ہے۔ میں نے حمد کی، یہ حمد کا لفظ اس پر بولا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، کوئی پڑھے گا علم حاصل کر لے گا، نہیں پڑھے گا تو علم سے وہ خالی رہے گا۔ اسی طرح کوئی غرباء کو مال دے گا، تقسیم کرے گا تو وہ سخی کہلائے گا، اور اگر کوئی مال اس کے پاس ہے لیکن دے نہ تو وہ سخی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک خوبی اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے کہ علم کسی کی ذات میں ہے، عالم ہے کوئی، یا کوئی سخی ہے، سخاوت اس کی ذات میں ہے، تو اس کے لیے جب تعریف کی جائے گی تو حمد کا لفظ بولا جا سکتا ہے، تو یہ بھی حقیقی حمد ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے حمدت زیدن علی علمہ و کمالہ و جودہ و سخائہ۔ تو یہ تین شرطوں کا میں نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد چوتھی ایک شرط ہے، لیکن وہ شرط وہ وجودی نہیں ہے، یعنی وہ جو پہلی تین شرطیں میں نے ذکر کی ہیں ان کے اندر تو ہونا ضروری ہے کہ یہ بھی شے ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ کہ پہلی چیز کیا بتائی میں نے کہ وہ زبان کے ساتھ تعریف ہو، زبان کے ساتھ ہو تو وہ تعریف حقیقی حمد ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی تعظیم کے ارادے پر ہو،
تو جب تعظیم کے ارادے پر ہوگی وہ تعریف تو اس کو کہیں گے یہ حقیقی حمد ہے۔ تیسری شے میں نے وہ ذکر کی کہ وہ اختیاری خوبی پر تعریف ہو، کہ اگر وہ اختیار میں خوبی ہے اور اس کی تعریف کی جائے تو وہ حقیقی حمد ہے۔ لیکن یہ چوتھی جو شرط ہے یہ ہے اس اعتبار سے کہ نعمت کے مقابلے میں ضروری نہیں، یہ وجودی نہیں ہے شرط، بلکہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ نعمت کے مقابلے میں ہونا ضروری نہیں، نعمت اس کی طرف سے کوئی ملے تعریف پھر کی جائے یا نعمت نہ ملے تعریف پھر کی جائے، اس میں یہ قید نہیں ہے۔ یعنی نعمت ملے تعریف کریں وہ بھی حمد ہوگی، اور نعمت نہ ملے تعریف کریں وہ بھی حمد ہوگی۔ یہ عموم پایا جاتا ہے اس کے اندر نعمت کے حوالے سے، کہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، یہ عام ہے۔ یہ حمد جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تعریف میں نے حمد کی، اب مدح کی تعریف کیا ہے؟ مدح کی تعریف التعریفات کتاب کے اندر مختلف علامہ جرجانی انہوں نے تعریفیں مختلف چیزوں کی ہیں، ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں۔ ان میں انہوں نے مدح کی تعریف یہ کی ہے، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری قصداً، کہ ممدوح کہتے ہیں جس کی مدح کی جا رہی ہے، ممدوح کی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی اختیاری خوبی کی تعریف کرنا عمدن اور قصدن تعریف کرنا، اس کو کہتے ہیں مدح۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تعریف یہ کرتے ہیں مدح کی، الثناء علی الجمیل مطلقاً، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً کسی خوبی پر تعریف کرنا۔ یعنی علامہ بیضاوی علیہ رحمہ جو تعریف کرتے ہیں مدح کی، اس کے اندر بڑے وہ مختصر لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ قید نہیں لگاتے کہ وہ اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی ہو، وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ بس کسی خوبی پر تعریف کرنا، وہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو۔ یعنی وہ جو حمد والی تعریف ہے وہی تعریف مدح کی ہے، بس اس میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اختیاری خوبی ہونا یہاں پہ ضروری نہیں۔ حمد کے اندر یہ ضروری ہے کہ اختیاری خوبی ہو اور اس پر تعریف کی جائے تو وہ حمد ہے، اور اگر وہ اختیاری خوبی نہیں ہے تو پھر تعریف کی جائے یا اختیاری خوبی ہو تعریف کی جائے، دونوں صورتوں میں شرط اختیاری خوبی والی نہیں ہے۔ یعنی اگر اختیاری خوبی پر تعریف ہوگی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ حمد ہے اور وہ مدح بھی ہے، اور اگر غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوگی تو وہ حمد ہے اور وہ مدح بھی ہے۔ لیکن اگر غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوگی تو وہ تعریف حمد نہیں ہے، مدح ہے۔ صرف اسی ایک بات کے اندر فرق ہے، باقی حمد اور مدح کی جو دونوں کی تعریف ہے وہ ایک ہی جیسی ہے، کہ اگر ایسی خوبی پر تعریف کی جا رہی ہے جو اختیاری ہے تو اس پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمد ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ مدح ہے۔ اور اگر ایسی خوبی پر تعریف کی جا رہی ہے جو اختیاری نہیں تو اس کو آپ حمد نہیں کہہ سکتے، مدح کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے بھی وہ مثال میں نے ذکر کر دی، مدحت اللؤلؤ علی صفائی، کہ موتی کے اندر جو چمک ہے وہ چمک اس کے اختیار میں نہیں، تو اب اس کی جو تعریف کریں گے تو وہاں پہ حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا بلکہ مدح کا لفظ بولا جائے گا۔ تو مدح بعض ائمہ وہ کہتے ہیں مدح اور حمد وہ ایک ہی شے، اس میں فرق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدح حمد ہی کا مقلوب ہے۔ مقلوب کہتے ہیں قلب کو، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ کر دینا، کہ وہ جو حمد کا لفظ ہے نا
اسی کا ہی ان کے جو حروف ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ حمد میں بھی ہا میم اور دال ہے، اور مدح میں بھی میم دال اور ہا ہے۔ بس یہ ہو گیا کہ حمد میں ہا پہلے ہے، میم دال بعد میں ہے، اور مدح کے اندر میم دال پہلے ہے اور ہا بعد میں ہے۔ صرف حروف کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ بعض ائمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدح اور حمد یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اور یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں ہے۔ حمد اور مدح کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں کہ قیل ہما اخوان، کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ حمد اور مدح کے یہ دونوں ہی ہم معنی ہیں۔ اور علامہ زمخشری وہ یہ فرماتے ہیں ان الحمد والمدح شیء واحد، کہ حمد اور مدح یہ شے ایک ہی ہے۔ اور اپنی کتاب الفائق کے اندر علامہ زمخشری وہ یہ لکھتے ہیں الحمد هو المدح، کہ مدح حمد جو ہے وہ مدح ہی ہے، یعنی حمد اور مدح میں کوئی فرق نہیں، یہ بعض ائمہ کہتے ہیں۔ لیکن علامہ بیضاوی نے جب اس قول کو ذکر کیا تو شروع میں کہا قیلا، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ذوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط قول نہیں ہے۔ اگر اتنا مضبوط ہوتا تو وہ نام لیتے فلاں فرماتے ہیں، انہوں نے نام ہی نہیں لیا کہ کس نے کہا، اگرچہ وہ قیلا کے بارے کہا گیا ہے، کہنے والے وہ علامہ زمخشری ہیں، لیکن علامہ بیضاوی نے ان کا نام نہیں لیا اور مجہور رکھا، بات کر دی کہ کہا گیا، یعنی کسی کہنے والے نے کہہ دیا۔ تو گویا کہ امام بیضاوی بھی اس بات کو ترجیح نہیں دے رہے، یہ قول کو ضعیف قرار دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا اعتماد نہ کیا جائے۔ اصل بات وہی ہے جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور مدح کے درمیان فرق ہے۔ اب وہ فرق کس اعتبار سے ہے، اس میں بھی آگے اختلاف ہے۔ ایک فرق وہ یہ بیان کیا جاتا ہے حمد اور مدح کے درمیان، ایک فرق تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود کی خوبی کا اختیاری ہونا حمد کے اندر تو ضروری ہے، مدح کے اندر ضروری نہیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر دیا۔ دوسرا فرق وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں بعض علماء، وہ کہتے ہیں حمد اور مدح میں یہ بھی فرق ہے کہ حمد جو ہے وہ مختص بالحی ہے، زندہ کے ساتھ خاص ہے، کہ حمد جب کرنی ہو، جس کی حمد ہو رہی ہے وہ زندہ ہو تو وہ حمد ہے، اگر وہ زندہ نہیں بے جان شے ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ حمد نہیں بلکہ وہ مد ہے۔ مدح عام ہے، زندہ کی بھی حمد ہو سکتی ہے اور جو مردہ ہے اس کی بھی مدح ہو سکتی ہے۔ مدح کا لفظ عام ہے اور حمد کا لفظ وہ خاص ہے۔ حمد صرف زندہ کی ہوگی، اور جو زندہ ہے اس کی مدح اس کی بھی ہو جاتی ہے، اور جو زندہ نہیں مدح اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ مدح گویا کہ عام ہے، جیسے پہلی چیز کے اندر مدح عام کی اختیاری خوبی پر بھی مدح ہو سکتی ہے اور غیر اختیاری خوبی پر بھی مدح ہو سکتی ہے، لیکن حمد جو ہے وہ صرف اختیاری خوبی پر ہے۔ اسی طرح زندہ کے ساتھ یہ خاص ہے حمد، لیکن مدح وہ زندہ کے ساتھ خاص نہیں، عام ہے کہ زندہ کی بھی مدح ہوگی اور جو زندہ نہیں اس کی بھی مدح ہے۔ اور اسی طرح ایک فرق وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حمد اور مدح کے درمیان کہ حمد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی، بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں، اور باقی کسی کی حمد نہیں ہے، باقی جس کی بھی ہوگی وہ مدح ہوگی، تعریف ہوگی، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد ہے، وہ حمد میں سے لفظ ہے،
وہ مدح میں سے نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی حمد کی گئی، کثرت کے ساتھ جس کی تعریف کی گئی، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق تو مدح اور حمد کے درمیان ہے۔ اب ایک لفظ شکر کا بھی ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کی تعریف لغت میں شکر کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں شکر کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں لغوی تعریف تو یہ بیان کی گئی ہے۔ لغوی معنی شکر کا هو الوصف بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل علی النعمت من اللسان والجنان والارکان، یعنی تعظیم کی حیثیت سے، اس میں یہ بات بھی آ گئی تعظیم کی حیثیت سے۔ دوسری بات یہ کسی کی دی ہوئی نعمت پر، کسی کی دی ہوئی نعمت کی تعریف کرنا، کسی کی دی ہوئی نعمت کی تعریف کرنا، لیکن تعریف کس کے ساتھ کرنا؟ زبان کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، اعضاء کے ساتھ ہو، یعنی جس شے کے ساتھ بھی ہو تعریف، اس کو کہتے ہیں شکر۔ اس کے ساتھ زبان کی قید نہیں ہے، دل کے ساتھ ہو پھر بھی ٹھیک، اور ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو پھر بھی ٹھیک۔ یہ تو ہے شکر کا لغوی معنی۔ اور عرف میں شکر کس کو کہتے ہیں؟ عرف میں شکر کہتے ہیں ہوا صرف العبد جمیع ما انعم اللہ بہ علیہ من السمع والبصر وغیرہما الی ما خلق لاجلہ، کہ بندہ کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کو صرف کر دینا کدھر؟ کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی گئی ہیں مقصدوں تک پہنچا دینا، ان نعمتوں کو مقاصد تک پہنچا دینا بندے کا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ عرف میں شکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کان دیے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک نے آنکھ دی، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ نعمتیں دی ہیں ان مقاصد تک پہنچا دینا، یعنی آنکھ کو اسی کے مطابق استعمال کرنا جیسے اللہ پاک جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے آنکھ کو بنایا ہے، آنکھ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ اور وہ مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہے کہ رب کی عبادت کے لیے یہ ساری چیزیں صرف ہوں۔ تو جہاں جہاں یہ آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس آنکھ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس آنکھ کے ساتھ انہی چیزوں کو دیکھا جائے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے کہ یہ چیز نہ دیکھو، یہ چیز نہ دیکھو، آنکھ کے بنانے کا وہ مقصد ہی نہیں۔ ایسے ہی کان کو اللہ پاک نے بنا دیا، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو خرچ کرنا، پھیرنا، کس طرف پھیرنا؟ اس شے کی طرف کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ بنایا کان کو کیوں گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سنا جائے، لیکن مطلقاً سنا جانا یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مطلقاً یہ دیکھنے کے لیے آنکھ کو بنا دیا گیا ہے، سننے کے لیے یہ کان کو بنا دیا گیا ہے، نہیں۔ خاص چیزیں ہیں جن کو سننے کے لیے بنایا گیا کان کو، خاص چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا آنکھ کو۔ ہاں، جس مقصد کے لیے یہ کان کو بنایا گیا کہ ان کانوں سے وہ چیزیں سنی جائیں، اب ان کانوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے بندے کو یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو خرچ کرنا ان کاموں میں کہ جن کاموں کے لیے ان چیزوں کو بنایا گیا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ بندہ اپنے کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنے، دین کی باتیں سنے، اچھی اچھی باتیں سنے، اور گانے اور غلط باتیں ان سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے شکر عرف کے اندر۔
تو تعریف عرف میں شکر کی یہ کی گئی کہ ہوا صرف العبد جمیع ما انعم اللہ بہ علیہ من السمع والبصر وغیرہما الی ما خلق لاجلہ۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے مختصر المعانی کے اندر الشکر تعریف یہ کی، الشکر فعل ینبع عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان، کہ شکر ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا کام ہے جو انعام کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، اس کے انعام کرنے والے ہونے کی وجہ سے دلالت کرے، اور وہ شکر جو ہے وہ خاص زبان سے ہو یا دل سے ہو یا اعضاء سے ہو، عام ہے۔ اور علامہ بیضاوی علیہ رحمہ انہوں نے شکر کی تعریف یہ کی ہے، الشکر مقابلۃ الحمد مقابلۃ النعمت، کہ شکر جو ہے وہ نعمت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ حمد کے اندر وہ قید نہیں ہے کہ حمد کے مقابلہ میں ہو یا حمد کے مقابلہ میں نہ ہو، لیکن یہاں پہ یہ قید ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نعمت کے مقابلہ میں ہو، نعمت کے مقابلہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں شکر۔ اب یہ حمد اور شکر ان دونوں کو آپس میں ملا کے دیکھیں تو فرق کیا نظر آتا ہے؟ حمد اور شکر کے اندر فرق یہ نظر آتا ہے کہ ایک اعتبار سے حمد جو ہے وہ عام ہے اور شکر خاص ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو حمد عام ہے اور شکر خاص ہے۔ حمد عام ہے اور شکر خاص ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ حمد عام اس طرح ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو پھر بھی تعریف کی جائے تو وہ حمد ہے، اور نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تعریف کی جائے تو وہ بھی حمد ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اگر وہ نعمت کے مقابلے میں ہے تعریف تو اس کو کہیں گے کہ یہ شکر ہے، اور اگر نعمت کے مقابلے میں نہیں، نعمت کے مقابلے میں نہیں ویسے ہے تعریف تو اس کو شکر نہیں کہیں گے۔ ایک فرق یہ ہو گیا کہ حمد عام ہے، شکر خاص ہے۔ حمد عام کس طرح ہے کہ نعمت کے حمد وہ عام اس اعتبار سے ہے کہ وہ اختیاری خوبی پر ہو، ثنا وہ صرف زبان کے ساتھ ہو، صرف زبان کے ساتھ ہو، تو اس میں حمد بھی ہوگی شکر بھی ہوگا۔ صرف اگر زبان کے ساتھ تعریف ہو اور مقابلہ میں نعمت بھی ہو تو دونوں چیزیں آ جائیں گی، وہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے۔ حمد کیوں ہے؟ حمد وہ اس لیے ہے کہ زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، اور شکر کس لیے ہے؟ وہ شکر اس لیے ہے کہ شکر کے اندر یہ تینوں چیزیں عام ہیں کہ وہ تعریف ہو خواہ زبان کے ساتھ، خواہ اعضاء کے ساتھ، خواہ دل کے ساتھ۔ تو اس میں شکر کے اندر یہ بات بھی ہے، زبان کے ساتھ بھی تعریف ہو تو وہ شکر ہوتا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں جس میں پائی گئیں وہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ زبان کے ساتھ تعریف ہو اور مقابلے میں نعمت بھی ہو۔ یہ دو چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں، تعریف کی جا رہی ہے، تو وہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے۔ اور اگر ان دو میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں تو پھر یہ حمد ہوگی یا شکر ہوگی، دونوں چیزیں نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ الگ الگ چیز، یہ اس اعتبار سے خاص ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اگر صرف زبان کے ساتھ تعریف ہو لیکن نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، زبان کے ساتھ تعریف ہو،
اس کو حمد کہتے ہیں، مدح اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو شکر نہیں کہتے۔ حمد کیوں کہتے ہیں؟ حمد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زبان کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے، تو نعمت کے مقابلے میں اگرچہ نہیں تو یہ قید ہی نہیں ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو تعریف، لہٰذا وہ حمد جو ہے اس کو کہیں گے کہ وہ تعریف زبان کے ساتھ ہو رہی ہے اور نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ ہے حمد۔ لیکن اس کو شکر نہیں کہیں گے، وہ شکر اس لیے نہیں کہ وہ اگرچہ زبان کے ساتھ تعریف کی گئی ہے لیکن نعمت کے مقابلے میں نہیں، تو جو نعمت کے مقابلے میں نہیں اس کو شکر نہیں کہتے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے فرق کہ حمد اس کو نہیں کہیں گے، شکر کہیں گے۔ وہ کیا کہ زبان کے ساتھ تعریف نہ ہو، زبان کے ساتھ تعریف نہ ہو، اعضاء کے ساتھ تعریف ہو یا دل کے ساتھ تعریف ہو، دل کے ساتھ یا زبان کے علاوہ، کیونکہ زبان کے ساتھ ہوگی تو وہ حمد ہو جائے گی۔ زبان کے علاوہ اگر دل کے ساتھ یا اعضاء کے ساتھ تعریف ہو، لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو، اب وہاں اس کو شکر تو کہیں گے، حمد نہیں کہیں گے۔ حمد کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ نعمت کے مقابلے میں اگرچہ یہ تعریف ہو رہی ہے لیکن وہ زبان کے ساتھ تعریف نہیں ہے، تو جو زبان کے ساتھ تعریف نہیں اس کو حمد نہیں کہتے۔ اور یہ شکر اس کو کہیں گے۔ شکر کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ شکر کے اندر یہ ضروری نہیں کہ زبان کے ساتھ ہی تعریف ہو، دل کے ساتھ ہو کہ عظمت پر دلالت کرے، یا اعضاء کے ساتھ ہو تو اس کو بھی شکر کہتے ہیں۔ لیکن اس میں قید یہ ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو، تو یہ شکر چونکہ نعمت کے مقابلے میں ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے، اگرچہ وہ دل کے ساتھ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو شکر کہیں گے۔ تو اب حمد ایک اعتبار سے دیکھیں، کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جن میں حمد بھی ہے، شکر بھی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جن میں حمد ہے، شکر نہیں، اور کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جن میں حمد نہیں، شکر ہے۔ تو یہ حمد اور شکر کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ فرمایا، الحمدللہ۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تو یہ زبان کے ساتھ بھی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ جب اس کو پڑھیں گے ہم تو پھر یہ حمد بھی ہے، یہ مدح بھی ہے۔ یہ مدح اس اعتبار سے ہے کہ بعض تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں الحمد هو المدح، کہ حمد اور مدح میں فرق ہی نہیں، اور بعض فرق کرتے ہیں، لیکن فرق کرنے کے باوجود بھی یہ حمد بھی ہے اور مدح بھی ہے۔ مدح اس طرح کہ حمد کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ مختص بالحی ہے، اور مدح جو ہے وہ زندہ کے ساتھ خاص نہیں، وہ عام ہے۔ جب وہ عام ہے، وہ زندہ کی ہو پھر بھی مدح، زندہ کی نہیں مردہ کی ہے پھر بھی مدح، تو اب اس کے اندر ہے کہ زندہ کی ہو تو پھر حمد ہے۔ تو جب الحمدللہ کہا، اللہ رب العزت کی تعریف ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت وہ زندہ بھی ہے۔ تو جب زندہ کی بات آ گئی تو یہ مدح کی تعریف کے اندر دونوں چیزیں ہیں، زندہ کی تعریف ہو وہ بھی مدح، اور مردہ کی تعریف ہو تو وہ بھی مدح۔ تو اللہ رب العزت چونکہ زندہ ہے اس لیے مدح کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو جب الحمدللہ کہا، یہ مدح بھی ہو گئی، حمد بھی ہو گیا، اللہ پاک کی حمد بھی ہو گئی۔ اور شکر اور حمد یہ دو چیزوں میں فرق میں نے ذکر کیا۔ اب الحمدللہ کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حمد ہے اور شکر یہ دونوں چیزیں ہیں، یا یہ حمد ہے اور شکر نہیں،
یا یہ شکر ہے حمد نہیں. میں نے 3 چیزیں ذکر کی تھیں. بعض صورتوں میں حمد بھی ہوتی ہے شکر بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حمد ہوتی ہے شکر نہیں، اور بعض صورتوں میں حمد نہیں ہوتی شکر ہوتا ہے. اب یہاں الحمدللہ کے اندر ان میں سے کون سی صورت ہے؟ تو وہ پہلی صورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ الحمدللہ کے اندر یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے. کیسے؟ الحمدللہ جب کہا تو اس کے اندر حمد تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ زبان کے ساتھ اب اس کی اللہ پاک کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ چونکہ زبان کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک کی حمد ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شکر بھی ہے یا نہیں. تو شکر کی تعریف اس کو ذہن میں لائیں اور یہ بات سمجھیں کہ شکر کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ جو فرق ڈالتی ہے. وہ چیز یہ تھی بیان کی میں نے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو. ہاں اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہ نعمت کے مقابلے میں ہے یا نہیں. اگر تو نعمت کے مقابلے میں تعریف ہو رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شکر ہے، اور اگر کہیں کہ یہ نعمت کے مقابلے میں تعریف نہیں ہو رہی پھر ہم کہیں گے یہ شکر نہیں ہے، یہ صرف حمد ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نعمت کے مقابلے میں ہے یا نہیں. تو یہ نعمت کے مقابلے میں ہے. یہ جو الحمدللہ کہا جا رہا ہے نا یہ نعمت کے مقابلے میں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس نعمت کے مقابلے میں یہ حمد ہو رہی ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے. کہ اگر یہ نعمت کے مقابلے میں ہم مانتے ہیں تو پھر یہ شکر بھی ہے. یہ جملہ تو ایک ہی ہے الحمدللہ، اس میں حمد بھی ہو گئی، مدح بھی ہو گئی، شکر بھی ہو گیا. لیکن شکر تو تب ہوتا ہے جب نعمت کے مقابلے میں ہو. اب یہ نعمت کے مقابلے میں ہے لہٰذا یہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے. اب یہ آخری بات کہ نعمت کے مقابلے میں ہے اور یہ الحمدللہ شکر بھی ہے. تو یہ نعمت کون سی ہے کہ جس کے مقابلے میں یہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شکر بھی ہے. تو وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ یہ فرمایا ہے نا، تو یہ قرآن پاک کا حصہ ہے. تو اس میں اشارہ یہ ہے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہے اے میرے بندو میں نے تمہیں یہ اپنی کتاب عطا کر دی ہے، قرآن پاک میں نے تم کو دے دی ہے، یہ قرآن پاک تم کو عطا کیا ہے. یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن میں نے اپنے محبوب کے دل پر اتارا ہے. اور یہ اللہ کے محبوب وہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی نعمت قرار دیا، اپنی کتاب قرآن مجید کو بھی نعمت قرار دیا. اللہ رب العزت نے یہ 2 نعمتیں ہمیں عطا کیں، اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا، ان کا امتی بنا دیا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی کہ ان کا غلام بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم بن گئے. اور پھر نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اس قرآن کو اتار کے یہ قرآن محبوب کے واسطے سے ہمیں عطا کر دیا. تو یہ رب کی نعمت پر نعمت ہے، ایک نعمت نہیں، یہ نعمت پر نعمت ہے، یہ فضل پر فضل ہے. تو اللہ پاک کا یہ کرم ہی کرم ہے. جب کرم پر کرم ہو گیا، جب فضل پر فضل ہو گیا، جب نعمت پر نعمت ہو گئی، تو اب اس کے بدلے میں جب ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ یہ حمد بھی ہے، یہ اللہ پاک کا شکر بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے پاک پروردگار ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، اور الہ العالمین اس محفل پاک میں سب کا بیٹھنا قبول فرما. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور پاک پروردگار ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے.
اور الہ العالمین ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما، اور قرآن پاک کا فہم اور تدبر عطا فرما، قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور قرآن فہمی عطا فرما، اور سب کو اے پاک پروردگار قرآن پاک سے ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، رات ہو یا دن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرا ذکر کرنے والے، اے اللہ رب العزت اپنا ذکر کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔